جی السلام علیکم شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تمام گروپ کے تمام دوستوں کو بہت بہت آداب۔ گفتگو ہو رہی تھی غالباً گھوڑے کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں، ان کو میں ڈسکس کروں آپ لوگوں کے ساتھ۔ کہیں پڑھا میں نے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسپیشیز ہیں، ان میں ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو گھوڑا جو ہے وہ جو جانوروں کی اسپیشیز میں اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو نباتات ہیں ان میں درختوں کے حوالے سے جو کھجور کا درخت ہے اس کو ایک ایج یا ایک اہمیت حاصل ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے جن کو براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، جیسے نمل، اس کے علاوہ والعادیات گھوڑا، اور بے شمار جانور جن کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کی آیات کے ٹائٹل ہیں وہ، جیسے عنکبوت، تارے عنکبوت، مکڑی کا ذکر موجود ہے، اس طرح مچھر کا ذکر موجود ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جتنی اسپیشیز ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، گھوڑے کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، باقاعدہ پوری آیت ہے سورہ عادیات، والعادیات سبحا فالموریات قدحا، فوسط میں بھی تو جتنی تعریف آپ صرف اس کا لحن دیکھیے اس آیت کا، اور اس کی جو پوئٹری ہے اس کو دیکھیے آپ، اور اس کا جو اس کی نائیت ہے یا جو اس کی جو میلوڈی ہے، جب ہم اس سورہ کی جو میلوڈی کو دیکھتے ہیں تو انتہائی خوبصورت اس کی وہ ہے لحن اس کا۔ اچھا، گھوڑے کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے غالباً کہ یہ جانوروں کی اس پیڑھی سے تعلق رکھتا ہے یا اس جنریشن سے یا اس اسپیشی کی اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جن میں شعوری جو شعور ہے وہ شعور موجود ہوتا ہے۔ جس طرح ذکر فرمایا ہے بندروں کا یا دوسری اسپیشیز کا، جیسے ڈاروین صاحب نے بندر کو کہا کہ وہ ہمارے جد امجد ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ شعور کے حوالے سے گھوڑا جو ہے وہ بندر سے بہت بہت ہی زیادہ فائن ہے۔ اچھا، گھوڑے میں ایک بڑی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو سوار ہوتا ہے وہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے تو گھوڑے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے بارے میں کہ اس نے کہاں اپنے سفر کو کیسے تلاش کرنا ہے، اپنے پاؤں کو کہاں رکھنا ہے، یا وہ اس نے کتنی اس نے وہ جمپ کرے گا تو کن جگہوں پہ جمپ کرے گا، اور اگر وہ صحرا میں ہے تو وہ کون سی اسٹریٹجی اپلائی کرے گا، اگر وہ پانی میں ہے تو وہ کس طرح سے، ایون کہ پانی میں بھی تیرتا ہے گھوڑا، صحرا میں بھی سفر کرتا ہے اور پہاڑوں میں بھی سفر کرتا ہے، اور میدانوں میں تو خیر بہرحال اس کی کیا بات ہے۔ سو جو گھوڑا ہے ایکچولی جب ہم غور کرتے ہیں تو اسپیشیز میں کی اس کیٹیگری میں شامل ہے جو کہ باشعور ہے، جس کے پاس شعور اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ وہ جس طرح قرآن میں ہے نا کہ جی ہم نے یہ بوجھ پہاڑوں پہ اتارنا چاہا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان ہی تھا یہ جو یہ بوجھ اٹھا لایا۔ ایکچولی یہ بوجھ ہے کیا؟ یہ بوجھ ہے وہ شعور کا وہ بوجھ جس میں آپ کو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کی آپ کو آزادی دے دی جائے۔ جب دیکھیے کہ فرشتے ہیں تو فرشتوں کے پاس فیصلہ کرنے کی آزادی نہیں ہے، اس طرح انسان کو فیصلہ کرنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی آزادی ہے، اور یہی تو وہ بوجھ ہے جو کہ انسان اٹھا لایا کہ وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ تو اسی طرح گھوڑا جو ہے، آپ گھوڑے کو دیکھیے کہ گھوڑا جو ہے بعض اوقات وہ سوار جو کہ اس پہ سوار ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، کمانڈ نہیں ہوتی اس کے پاس۔ بڑے جب آپ بھی پڑھیں حضرت علامہ اقبال کو تو حضرت علامہ اقبال نے جو خودی کی منازل بتائی ہیں ان منازل میں پہلے انہوں نے جانوروں سے اس کو ڈیفائن کیا ہے، منزل خودی کی منزل کیسے
جو سفر ہوتا ہے خودی کا وہ، تو پہلی منزل پہ انہوں نے اونٹ کو رکھا کہ اونٹ جو ہے وہ جس طرح اونٹ ہے، جو کوالٹیز اونٹ میں ہیں اگر آپ کو وہ آ جائیں آپ کے اندر، تو آپ تسلیم و رضا کے ایک درجے تک آپ پہلی جو آپ کی سیڑھی ہوتی ہے خودی کی منزل جو پہلی منزل ہے وہ اس طرح سے عبور کی جائے جس طرح سے اونٹ ہے کہ وہ تابع اور مطیع ہوتا ہے اپنے مالک کا، اور کئی کئی دن بھوک و پیاس کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے، اور اس میں جو قناعت کا درجہ ہے اس جانور میں وہ باقی تمام جانوروں سے زیادہ ہے، بہت زیادہ قناعت پسند ہوتا ہے وہ۔ دوسرے درجے پہ جب وہ خودی جب ارتقا پذیر ہوتی ہے تو پھر اس کو حضرت علامہ اقبال نے گھوڑے سے تشبیہ دی کہ جس طرح گھوڑا شعور رکھتا ہے اپنے راستوں کی تلاش میں اور اپنے فیصلوں کے بارے میں، اسی طرح انسان بھی مزید ریفائن ہو جاتا ہے جیسے اونٹ کے بعد، اور وہ گھوڑے کی طرح وہ بیہیو کرتا ہے زندگی میں اور اپنا فیصلہ کرتا ہے، چاق و چوبند ہوتا ہے، کاہل نہیں ہوتا، غبی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے وہ سحر خیز جس کو کہا جاتا ہے، اسی لیے تو وہ کہا نا کہ وہ جو صبح کے وقت ہانپ کے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جن کی سموں سے چنگاری نکل رہی ہے، اور اس میں دیکھیے صبح کا ذکر ضرور آتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ مطلب سحر خیز ہے۔ کبھی گھوڑا جو آپ دیکھیں گے کہ وہ سویا ہوا نہیں ملتا، بہت کم، اگر سوتا بھی ہے تو کھڑے کھڑے وہ سو جاتا ہے۔ اور منگولز نے اگر دنیا فتح کی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں گھوڑے کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا اہم ہے، خاص طور پہ اس دور کی جو کمیونیکیشن تھی اس میں گھوڑے کی بڑی ایک پازیٹیو اس کا کریکٹر تھا۔ اسی طرح جو گھوڑا ہے، اب گھوڑے کو اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں گھوڑے کی جو اپنی ایک تشخص ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اور اس کے بعد جو مذہبی ہمارے جو رسومات ہیں یا جو ایلیمنٹ ہیں، اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں گھوڑوں کے نام جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے نام رکھے جاتے تھے گھوڑوں کے، ان کی کوالٹیز کے اوپر، پھر ان کی بریڈ کے اوپر جس طرح سے تحقیق کی جاتی تھی عربوں میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آنے والے زمانوں میں مغرب میں بھی، یورپ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو نسل ہے گھوڑے کی اس پہ بڑا امفسائز کیا جاتا تھا۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، اگر آرٹ میں آپ دیکھیں تو جو ڈرائنگ ہے گھوڑے کی، جب آپ بچوں کو رول آف تھرڈ پڑھاتے ہیں تو یا گولڈن مین پڑھاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو اناٹمی ہے گھوڑے کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے لیونارڈو نے وہ ہیومن فگر کو جو ہے نا وہ رول آف تھرڈ کو سمجھانے کے لیے اس نے سامنے رکھا تھا۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ ہم آگے آتے ہیں تو اسٹیٹیکلی جو اناٹمی گھوڑے کی ہے وہ پرفیکشن کی انتہائی عروج کے اوپر ہے، اور جس طرح سے سرکل کو ڈیفائن کرتی ہے اس کی اناٹمی، تو اس سے اچھا جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی میرے خیال میں ڈرائنگ نہیں ہو سکتی۔ تو بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اس کو میرے خیال میں اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، ڈبیٹ ہونا چاہیے۔ تو بہت شکریہ شاہ صاحب، تمام دوست، تمام احباب، اچھے موضوع پہ ہم بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس میں خدا نخواستہ علمیت کی کوئی بات نہیں ہوتی، علم تو نافع ہے، نافع علم ہے، علم نافع اسی کو کہا جاتا ہے جس سے کسی دوسرے کو نفع پہنچے۔ ہمارا تعلق چونکہ فنون لطیفہ سے ہے تو اس شعبے سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ضروری یہ ہے کہ وہ تھوڑے لطیف ہوں، بہت زیادہ کرخت نہ ہوں، اور چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان میں بلحاظ دوسرے لوگوں کے زیادہ ہونی چاہیے۔ آرٹ جو ہے وہ جب تک آپ کی بیہیویئر میں تبدیلی نہیں لاتا تو پھر اس آرٹ کا کیا فائدہ کہ وہ آپ کی گفتگو میں اور آپ کے انداز و اطوار میں خوبصورتی پیدا نہ کر دے۔ تو پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے انداز و اطوار میں ہم اپنے آرٹ کو جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں اس کا پہلا مظاہرہ ہمارا اپنا کردار، ہماری اپنی شخصیت ہو۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ خوبصورتی کی طرف جایا جائے، اسٹیٹکس کو دیکھا جائے کہ اسٹیٹکس
وہ نا کہ فقط اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں. تو ایکچولی حسن بیاں کی بات ہے. تمام دوستوں کا بہت شکریہ چیزوں کو غور سے سننے، دیکھنے اور پرکھنے اور ان پہ تنقید کرنے کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.